بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کل بتایا گیا تھا انسان کوئی بھی ضرورت پیش آئے چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو براہ راست اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کوئی اہم ضرورت ہو تو اس کے لیے خصوصی طور پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی اس ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں جس کے لیے اس نے وہ نماز پڑھی، جس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ دعائیں کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول جلدی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی انہی جگہوں پر انہی وقتوں میں دعائیں کرے۔ 24 گھنٹے میں جب بھی بندہ اللہ سے براہ راست مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جلد قبولیت کے لیے کچھ آداب بتائے ہیں۔ ان آداب کی اگر انسان رعایت کرے تو اس کی دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی جتنی وہ تعریف کر سکتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے، اس کی صفات بیان کر سکتا ہے، اس کو بیان کرے۔ براہ راست ہاتھ اٹھا کر یا دل میں اپنی ضرورت رکھنے سے پہلے اگر وہ اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ کرے گا، اور ان سب کے ساتھ پھر اللہ کے احسانات جو اس پر ہے اس کا تذکرہ کرے گا، پھر درود شریف بھیجے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور پھر پہلے امت کے لیے مانگے گا، دوسروں کے لیے مانگے گا، پھر اپنے لیے مانگے گا، تو پھر اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اللہ کی تعریف کیا کرنا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی تعریف تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کائنات میں کوئی سوائے اللہ کے عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے اندر بیان فرمایا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اور صفات ہیں۔ ان صفات میں ایک سب سے بڑی صفت جس کو اللہ بار بار اپنے بندوں کی زبانی سننا پسند کرتا ہے وہ اللہ کے پاک ہونے کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کی تمام صفات کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ اس صفت کا آیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے پاک ہونے کا ایک مطلب یہ سمجھا جاتا ہے گندگی سے، نجاست سے، اس سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ پاکی کے تصور کے ساتھ انسانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کے بھائی بہن نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں سبحان اللہ سے تعبیر کیا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدی، سبحان ربی الاعلی و بحمدی۔ اللہ کو یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اس صفت کے تذکرے کے ساتھ اللہ کی جو ہے بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صفت کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، اللہ اس سے خفا بھی ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن مجید میں
اس کے تعلق سے اللہ کے غصے کو بیان کرنے کے لیے جو لہجہ اور جو ہے اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کو شرک کے ہر مظہر سے، ہر جو ہے ناحیے سے شرک جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو غصہ دلانے والا ہے۔ لیکن یہ شرک اگر کوئی کہے متخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے بیٹی کو اختیار نہیں کیا، یہ تصور کہاں سے آیا؟ بیٹوں کا، بیٹیوں کا۔ ایک قوم ہے جو اللہ کے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتی ہے، ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ کا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کوئی میرے متعلق کہے کہ میری اولاد ہے، میری بیویاں ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، اگر اس کہنے پر آسمان اس پر ٹوٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کوئی بعید نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس طرح کی نازیبہ اور غلط باتیں کہنے کے باوجود اللہ اس کو توبے کا موقع دیتا ہے۔ یہی عیسائیوں کے یہاں تصور ہے، اور یہی تصور جو ہے مسلمان جو ہے ان کی یہاں پڑھنے کی وجہ سے اپنے ذہنوں میں لے آتے ہیں۔ اگر جو ہے عقیدہ ان کا نہیں بھی ہے لیکن زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے سن آف گاڈ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کیوں کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خرق عادت طور پر پیدا ہوئے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تو کم از کم ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ ہم نے آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ ہم نے حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ باپ سے پیدا کیا، ماں نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں، کسی کے باپ ہے۔ حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے، کبھی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں، اور اس کا جو ہے ظہور ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ کی ضرورت کس کو ہے؟ بچوں کی ضرورت کس کو ہے؟ جن پر بڑھاپا آنے والا ہے وہ اپنے اولاد کا سہارا لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی، سہارا بنے گی، میرے لیے کمائی کا ذریعہ بنے گی، میری مدد کرے گی۔ اللہ پر نعوذ باللہ نہ بڑھاپا آنے والا ہے، نہ اللہ پر جو ہے کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی کمزوری آنے والی ہے۔ اللہ ان سب سے بے نیاز ہے، اسی لیے فرمایا بہترین اللہ کی جو ہے تعریف یہ ہے کہ تم زبان سے کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، گندگی اور نجاست سے ہی نہیں، بیوی بچوں سے پاک ہے، والدین سے پاک ہے، بھائی بہنوں سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اس کے تصور سے پاک ہے، اس کے امکان سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کی تعریف کے 4 الفاظ آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان چاروں میں حالانکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے، لیکن اللہ نے مقدم کس کو کیا؟ سبحان اللہ کو کیا۔ پہلے اللہ کے لیے نفی کرو، والدین کی نفی کرو، بیوی بچوں کی نفی کرو، بھائی بہنوں کی نفی کرو، پھر اللہ کی تعریف کرو کہ وہ بڑا ہے اور وہ قابل تعریف اور عبادت کے لائق ہے۔ تو انسان اللہ کی جو ہے کہ اللہ کے حضور جب بھی دعا کرے تو اس جملے کو ضرور شامل کرے۔ اگر وہ عربی جانتا ہے تو سبحان اللہ، سبحان رب العظیم بحمدی، سبحان رب الاعلی بحمدی، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس طرح کی آیتوں کو جو ہے اپنی زبان کے اندر جو ہے لا کر اس کو دہرائے، اور اپنی مادری زبان میں بھی کم از کم 2-4 مرتبہ ضرور اللہ کے حضور مانگنے کے موقع پر نہیں، باقی اور موقع پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جملے دہرانا چاہیے۔ اور اس سے بچے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے کسی ایسے اسکول میں نہ پڑھیں، کسی ایسے ادارے میں نہ پڑھیں جہاں پڑھنے کی وجہ سے ان کو پڑھنے کے دوران نعوذ باللہ اس طرح کے جملے دہرائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کے جو ہے والدین کی بھیجنے کی وجہ سے ان کو ان کی زبان سے یہ جملے ادا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے سن آف گاڈ، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی اور اللہ کا بیٹا ہے، کوئی بیوی ہے، ان بچوں کو تو عذاب ہوگا شرکیہ اس جملے کی وجہ سے، اس سے بڑا عذاب ان کے والدین کو ہوگا کہ ان کی بھیجنے کی وجہ سے ان بچوں نے اپنی زبان سے جملے ادا کیے۔ اچھی تعلیم کے نام سے انسان کہیں بھی بچوں کو بھیج سکتا ہے،
لیکن جہاں ایمان کا خطرہ ہو، اور ایمان کا خطرہ نہ ایمان کے جانے کا یقین ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہمارا بچہ قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، لیکن صبح کو کیا کہتا ہے وہ جا کر صبح کی اسمبلی میں، صبح کی دعاؤں میں کن جملوں کو دہراتا ہے؟ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر گھر اس کے اوپر گر جائے اور گھر کی زمین شق ہو کر اس کے اندر وہ دفن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کوئی بعید نہیں. اتنا غصہ دلانے والی بات ہے. تو آدمی کو جو ہے اس کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ایمان پر رہنا ہے، میری اولاد کو بھی ایمان پر رہنا ہے. کہیں ایسی جگہ نہیں بھیجنا ہے جہاں کے جانے کے بعد اس طرح کا امکان ہو، چاہے جائے کہ وہاں پر جانے کے بعد یقین ہو. ایسی تعلیم سے جہالت اچھی ہے. ایسی تعلیم جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے جملے زبان سے ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس سے اس دنیا سے چلا جانا اور مر جانا بہتر ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی جو ہے کوشش کرنی نہیں چاہیے، بلکہ یقینی طور پر ہم کو جو ہے ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں پر اس طرح کے جملے اللہ کے متعلق اور اللہ کی ذات کے متعلق بچوں کی زبان سے روزانہ ادا کیے جائے. زندگی میں ایک بار بھی اگر یہ جملہ کہے گا پورا ایمان چلا جائے گا. یہ جملہ کہنے سے ایمان نہیں جائے گا، اس جملے کے کہنے کے تصور سے بھی ایمان چلا جائے گا. اتنا اللہ کو غصہ دلانے والی بات. تو صبح شام توبہ بھی کرتی رہنی چاہیے. اللہ ہماری زبان سے، ہماری اولاد کی زبان سے، ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسے جملے نہ آئیں جو آپ کی ذات عالی کے منافی ہوں، جو آپ کو غصہ دلانے والی ہو. اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو سبحان اللہ جب بھی انسان کہے یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے، اللہ آپ پاک ہیں والدین سے، بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، سہاروں سے، واسطوں سے، نقص سے، کمی سے، عیب سے، اس کے تصور سے اور اس کے امکان سے. پھر یہ سبحان اللہ کہنا ہماری دعاؤں کو جلد قبول کرانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح کے جملوں کے تصور سے بھی اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.